بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہاگ رات کو ان 5 باتوں پر عمل کر لیں، بیوی آپ کی عاشق اور فرما بردار بن جائے گی۔ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنی کتاب میں فرمایا ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویاں تمہیں میں سے پیدا کی اس لیے کہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان الفت اور محبت رکھی۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن سے مندرجہ ذیل حدیث وارد ہے کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر انبیاء کے مقابل فخر کروں گا۔ محترم ناظرین کرام، بے شک شادی کرنے والا جب اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے تو اسلام نے اس کے لیے کچھ آداب ذکر کیے ہیں جن سے اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں یا پھر انہیں ان کا علم ہی نہیں۔ اس لیے میں اپنے ناظرین اور سننے والوں کے لیے شادی کی مناسبت سے اور اس کے آداب میں ایسی معلوماتی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو میرے بھائی و بہن اور دیگر مسلمانوں کے لیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شریعت پر عمل کرنا آسان ہو سکے جو ان پر کائنات کے پروردگار نے نازل فرمائی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو منافع بخش بنائے اور اس کوشش کو اپنے لیے خالص کر لے، بے شک وہ نیکی کی توفیق دینے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یاد رہے کہ مباشرت کے آداب تو بہت زیادہ ہے، مگر ہم صرف ایسے آداب کا ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ سند کے اعتبار سے ان کے انکار اور صحت کے اعتبار سے ان میں معمولی شک کا شبہ بھی نہیں ہے۔ میری یہ کوشش صرف اس لیے ہے کہ شادی کرنے والا پوری بصیرت اور مکمل یقین کے ساتھ ان تعلیمات پر عمل کر سکے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اتباع سنت کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کا افتتاح کرنے کی بنا پر وہ ہمارے بھائی و بہن کی پوری زندگی کو باسعادت بنائے اور اس کو اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جن کے اوصاف اللہ تعالی نے اپنے اس ارشاد مبارک میں بیان فرمائے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ۔ اور جو یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ایسی بیویاں اور اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ بات مسلم ہے کہ اچھا انجام فقط پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ ناظرین اکرام، میاں بیوی کو کن کن آداب کے ساتھ مباشرت یعنی ہم بستری کرنی چاہیے، اس کا جاننا انتہائی زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ نمبر 1، بیوی کے ساتھ لطف و مہربانی اور حسن سلوک رکھنا چاہیے۔ آدمی کے لیے مستحب ہے کہ جب اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کے ساتھ حسن سلوک اور مہربانی سے پیش آئے، مثلا اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرے۔ شریعت کی نظر میں یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اسماء بنت یزید سکن فرماتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار آرائش کیا اور پیغام بھیجا کہ آپ آ کر ان کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ آپ کو دودھ کا ایک بڑا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پہلے خود پیا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھا دیا، مگر انہوں نے شرم سے سر جھکا لیا۔ میں نے ان کو ڈانٹا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ پکڑ لو، جس پر انہوں نے پیالہ پکڑ لیا اور تھوڑا سا دودھ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا، اپنی بہن کو دے دو۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ آپ پکڑیں اور پہلے خود پئیں پھر مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑ لیا، اس میں سے کچھ دودھ پیا اور باقی مجھے واپس کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بیٹھ گئی اور پیالے کو گھمانا شروع کیا تاکہ میں اس مقام پر اپنے ہونٹ رکھ سکوں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک رکھ کر پیا تھا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ موجود دیگر خواتین کو کہا تم بھی پی لو۔ وہ عرض کرنے لگی ہمیں طلب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو۔ نمبر 2، بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے لیے دعا کرنا۔ دلہا کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے اس کے سر کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھے، اللہ تعالیٰ کا نام لے، بسم اللہ کہے اور برکت کی دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مندرجہ ذیل فرمان پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مندرجہ ذیل فرمان سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جب کسی عورت سے شادی کرے، ہم بستری کرے یا غلام خریدے تو اس کی پیشانی سے پکڑے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے اور برکت کی دعا کرے۔ یہ الفاظ کہے اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس بھلائی کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔ نمبر 3، میاں بیوی کا اکٹھے نماز پڑھنا۔ میاں بیوی دونوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ اکٹھے 2 رکعت نماز ادا کرے، کیونکہ یہ سلف صالحین سے منقول ہے۔ اس مسئلے میں 3 واقعہ نقل کیے جا رہے ہیں۔ پہلا واقعہ، ابی سعید جو کہ ابی اسید کے غلام ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے غلامی کی حالت میں شادی کی۔ میں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کو دعوت دی، جن میں ابن مسعود، ابو ذر اور حذیفہ رضی اللہ عنہما شامل تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مجھے سکھلایا اور کہا جب تیرے پاس تیری اہلیہ آئے تو اس کے ساتھ 2 رکعت ادا کر لے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس داخل ہونے والی کی بھلائی اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کا سوال کرنا، اس کے بعد تو جان اور تیری گھر والی جانے۔ دوسرا واقعہ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جس کا نام ابو حریز ہے ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے نوجوان کنواری لڑکی سے شادی کی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک محبت اللہ کی طرف سے اور ناچاقی شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ ان اشیاء کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے۔ جب وہ تیرے پاس آئے تو اسے حکم دینا کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ تیسرا واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے واسطے سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بیوی خاوند کے پاس آئے تو خاوند آگے کھڑا ہو اور اس کی عورت اس کے پیچھے کھڑی ہو، وہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور آدمی یہ الفاظ کہے اے اللہ میرے لیے میرے اہل میں اور میرے اہل کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے اہل کو مجھ سے اور مجھ کو میرے اہل سے رزق یعنی اولاد عطا فرما، اے اللہ ہم دونوں کو اپنی طرف سے بھلائی پر جمع فرما اور ہم میں کسی بھلائی کے لیے ہی جدائی ڈالنا۔ نمبر 4، شوہر ہم بستری کے وقت کیا کہے۔ جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما اور جو تو ہمیں رزق یعنی اولاد دے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس دوران اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اولاد عطا کر دے تو اس کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نمبر 5، میاں بیوی جماع کیسے کرے۔ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی سے مقام پیدائش میں جماع کرے، چاہے وہ کسی سمت سے ہو، آگے سے ہو یا پیچھے سے ہو۔ اس دعویٰ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، یعنی جس طرح تم چاہتی ہو آگے سے یا پیچھے سے اگلے حصے میں جماع کرو۔ اس کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہیں، یہاں صرف 2 کا ہی ذکر کروں گا۔ پہلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یہودی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پیچھے ہو کر اس کے اگلے حصے میں جماع کرے تو بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے،
اس پر یہ آیت اتری نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے سے یا پیچھے سے، مگر یہ کہ مقام پیدائش میں ہو۔ دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ میں انصاریوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جو کہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ اہل کتاب یہودی بھی رہتے تھے۔ یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب انصاری قبیلے سے علم کی بنیاد پر افضل خیال کرتے تھے۔ انصاری قبیلے کے لوگ بہت ساری چیزوں میں ان کی پیروی کرتے تھے۔ اہل کتاب عورتوں کو چت لٹا کر اس سے تعلق قائم کرتے تھے، ہم بستری کرتے تھے۔ یہ عورت کے لیے زیادہ ستر پوشی کا باعث تھا۔ اس بات میں بھی انصار یہودیوں کی پیروی کرتے تھے۔ قریش کے لوگ اپنی عورتوں سے تعلق کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے تھے اور جماع کی لذت حاصل کرتے تھے۔ وہ عورتوں کے آگے سے پیچھے سے ہو کر اور چت لٹا کر تعلق قائم کرتے، لیکن مقام ایک ہی رکھتے تھے آگے کا۔ جب مہاجر صحابہ مدینہ آئے تو ان میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے شادی کر لی۔ اس نے اپنے رواج کے مطابق اس سے جماع کرنا چاہا تو اس عورت نے انکار کر دیا اور کہا ہمارے ساتھ تو صرف ایک ہی طریقے پر تعلق قائم کیا جاتا ہے، تم بھی ایسے ہی کرو ورنہ مجھ سے دور رہو۔ وہ عورت اس پر اصرار کرتی رہی اور معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی آگے پیچھے یا چت لٹا کر فائدہ اٹھاؤ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جماع یا ہم بستری بچہ پیدا ہونے کی جگہ میں ہی ہو۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔